الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ جمعہ کے دن کی اپنی فضیلت ہے، اپنی برکات ہیں، اور کیا کہنے ہیں جمعہ مبارک کی۔ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، بڑی خیر و برکت ہے، اور سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کریں، بڑی خیر و برکت ہے، اور کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ گھر میں آتے جاتے سلام کرنا عادت بنا لیں، بیٹھ کر پانی پینا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانا، بچا ہوا پانی نہ پھینکنا، اور اچھے انداز کے ساتھ صحیح طریقے سے وضو کرنا، اور فرض نماز کے بعد سنت اور نوافل ادا کرنا، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرنا، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہنا، اور اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرنا، قبرستان جانا کہ تمہارے دل نرم ہو، آخرت کی یاد آئے، جہاں پہ جنازہ پڑھنے کا موقع ملے تو جنازہ پڑھ لینا، جہاں پر کندھا دینے کا موقع ملے تو جنازے کو کندھا دے کر 40 قدم چلنا، اور ہر مرتبہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اچھے انداز کے ساتھ سننا، پڑھنا، بیٹھنا، والدین کی اطاعت کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کو راضی رکھنا، خوش رکھنا، اپنے ہمسایوں کا حقوق کا خیال کرنا، اور کم بولنا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، ایک وقت آئے گا جو قیامت کا دن ہے، وہ جمعہ کا دن ہوگا، اس لیے اس دن میں خوب آپ درود پاک کی کثرت کیا کریں، دعائے استغفار کیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعد مکہ مدینہ کی آزادی بھی نصیب فرمائے۔ ماہ سفر کا مہینہ ہے، بڑی برکت والا، خیر و عظمت والا مہینہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان چاہے تو دنیا میں ایسے اعمال کر سکتا ہے جو جنت کا راستہ ہے، اور ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ حضرت مالک علیہ السلام، حضرت رضوان علیہ السلام، یہ ایک جنت کے دروغہ ہیں اور ایک جنت کے دروغہ ہیں۔ حضرت رضوان علیہ السلام جنت کے دروغہ ہیں، اور حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے دروغہ ہیں۔ تو دین اسلام کی کتب کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، معلومات بھی ہونا چاہیے۔ میدان محشر کہاں لگے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ شام کی سرزمین ہوگی یہ جہاں پر میدان محشر لگایا جائے گا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کی تلاوت اور دین علم کا کتب بھی حاصل کرتے رہا کریں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ ترجمے کے ساتھ، ان کے لیے ان میں ڈانٹ ڈپٹ ہے، اللہ کرے وہ بھی ہم سکھا دیں۔ اور سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں حکم ہے کہ اس میں مردوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے، اللہ کرے ہم بھی اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھ لیں۔ اب عادت ہی ہے کہ رزق میں تنگ دستی کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ہے جھوٹ بولنا، اور اس کے بعد جو بڑی وجہ بنتی ہے تنگ دستی کی، والدین کی اطاعت نہ کرنا، اور پھر نماز نہ پڑھنا، اور اس کے بعد جو حقوق ازواج کی ہیں، اولاد کی ہیں، یہ بھی پورے نہ کرنا، پھر اس کے بعد وہ بولنا جس سے منع فرمایا ہے، ہیر پھیر کرنا، معاملات کو ادھر ادھر کرنا، لمبا دنیا میں رہنا، سوچنا،
تو یہ انسان کے لیے ایک تندرستی بھی ہے اور فکریں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے، کسی کے سوچنے سے کچھ بدل نہیں سکتا۔ مثبت سوچا کریں، منفی نہ سوچا کریں، اپنا راستہ خود اختیار کریں، وہ راستہ جو جنت کو جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کرنا، غور کرنا، فکر کرنا۔ ایک لمحہ ایک نماز ادا کر دی ہے تو بس یہ نہ سوچنا کہ ہم لمبی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ عز و جل کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہماری جتنی بقیہ زندگی باقی ہے اس کو گزاریں، اور دنیا صرف سنیں والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں لپٹ جائیں گی۔ سورہ قیامہ رکوع نمبر 1۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے کلمے کا ورد وظیفہ کریں، ذکر کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھیں۔ جس کو جو بھی آتا ہے خیر و برکت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اور پھر دعا کرے اور رو رو کر دعائیں مانگے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ مغفرت فرما دے۔ میرے دوستو، یقین مانیں پیسہ دولت انسان کما ہی لیتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بخشش کا پروانہ مل گیا تو اس سے بڑی کامیابی نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے، صحت کی دعا مانگے، مغفرت کی دعا مانگے، ماں باپ کی صحت کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، ایمان کی سلامتی مانگیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں اور ایمان سلامت لے کر جائیں۔ یہ دعائیں انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں خیر و برکت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، 40 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور 129 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے گا، انا اعطیناک الکوثر۔ اور کوئی بھی میٹھی چیز اللہ کی راہ میں، کوئی بھی کچھ بھی جو دل کرے صدقہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر فرمائے گا، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھی باتیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ سیدھی باتیں ہیں، قبول کر لیجئے گا، اور محبت اور چاہت ہوئی تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔